مفلس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے وہ شخص جو کنگال اور دیوالیہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مفلس کی تعریف پوچھی اور ساری امت کو بڑا اہم میسج دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت، پیسہ اور ساز و سامان کچھ نہ رہے، کنگال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ایک دیوالیہ اور کنگال اور مفلس ہے، اور وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ، جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس ڈھیروں نمازیں، روزے اور زکوٰۃ جیسے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، نیکیوں کا اتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ لیکن ایک مظلوم کھڑا ہوگا، وقد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک ھذا وضرب ھذا۔ ایک مظلوم کہے گا، اے مالک، اس شخص نے مجھ پر ظلم ڈھایا، مجھے گالی دی۔ ایک اور فریادی کھڑا ہوگا، مالک، اس نے مجھ پر ناجائز الزام لگا کر میری عزت کو داغدار کیا۔ تیسرا کھڑا ہوگا، مولا، میری فریاد یہ ہے کہ اس نے میرا خون بہایا۔ ایک اور کھڑا ہوگا، مالک، اس نے مجھ پر ظلم توڑا، مجھے مارا۔ کئی مظلوم اپنے اپنے دکھ اور درد اور حقوق کی پامالی کے قصے رب کریم کے سامنے رکھے تو کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اب حقداروں کو ان کا حق ملے گا۔ اس شخص کے نیکیوں کے جو خزانے اور ڈھیر تھے، اس میں سے کچھ نیکیاں ایک کو، کچھ دوسرے کو، کچھ تیسرے کو دی جائیں گی۔ حقداروں کو ان کا حق مل گیا، فَبِهَا، اگر نہ ملا اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں تو پھر حقداروں کے گناہ اور برے عملوں کا بوجھ اٹھا کر اس کے سر ڈالا جائے گا اور اسے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بڑا رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اسلام توازن کا دین ہے۔ یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جب دیکھتے ہیں تو ایک طرف عبادت کا جنون اور غرور ہے، اور دوسری طرف صرف انسانی حقوق پر سارے کا سارا زور ہے۔ اللہ کی عبادت سے راہ فرار اختیار کر کے صرف انسانی حقوق کی ادائیگی میں ہی فلاح اور کامیابی سمجھ لی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے، فکر یہ ہونی چاہیے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی پورے اخلاص اور عجز کے ساتھ ہو، اور ساتھ انسانی حقوق جس میں معاشرے کے ہر فرد کے اسلام نے حقوق قائم کیے ہیں، سب کے حقوق کی ادائیگی کا خیال خاطر میں ہو۔ اس حدیث پاک سے ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا مل مفلس، لفظ ما یوز کیا جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من استعمال نہیں کیا۔ اس میں آسان سے لفظوں میں بات یہ ہے کہ گویا آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص حقوق انسانی کو نظر انداز کر دے اور لوگوں پر ظلم ڈھائے اور ان کے حقوق پامال کرے، وہ شخص تو درجہ انسانیت سے درجہ حیوانیت میں جا گرتا ہے۔ وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کہلائے، وہ تو حیوان بن چکا ہے۔ جس طرح جنگل میں طاقتور درندے کمزور جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں، ایسے ہی یہ شخص ہے جو دوسرے انسانوں کے حقوق پر جھپٹ پڑتا ہے۔ ایک اور اس حدیث پاک میں بڑی فکر انگیز بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا دیوالیہ اور کنگال قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لانے والے شخص کو قرار دیا، جس کے اعمال انسانی حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لے لیے جائیں گے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں ایک شخص دیوالیہ ہو جائے، کل امیر تھا، آج زمین پر پٹک پڑا، ساری دولت چلی گئی،
ہے یہ بھی دیوالیہ اور بڑا پریشان ہوتا ہے ایسا شخص، لیکن ممکن ہے یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، دولت ایک مرتبہ پھر اس کے پاس آ جائے، یہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے پاؤں پر۔ لیکن جو قیامت کے دن دیوالیہ ہوگا اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا، اب وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتا، اب وہ نیکیوں کے خزانے دوبارہ واپس نہیں لا سکتا، اس لیے وہ بڑا مفلس، بڑا دیوالیہ اور بڑا کنگال ہے۔ ہمیں آج یہ غور کرنا ہے کہ دنیا کی تعمیر کے لیے، یہاں کی خوشی اور راحت کے لیے اپنی آخرت کی نیکیوں کو داؤ پر لگانا ہے اور کنگال ہونا ہے۔ تو جس کا یہ شوق ہے وہ تو جو مرضی کرتا پھرے، لیکن جس نے اپنے اعمال کو ان خطرات سے بچانا ہے تو اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا خیال قلب و ذہن میں نقش کرنا ہوگا اور اسی کے پیش نظر زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔